اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا انتہائی اہم موضوع ہے، تین موضوع ہیں، تینوں پہ بولوں گا۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ یاسمین راشد، جس کا پورے پاکستان کو پتہ ہے، ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، اس کی کال ریکارڈنگ موجود ہے، ہر چیز موجود ہونے کے باوجود جج نے کس طریقے سے، کس قانون کے تحت اس کو پولیس گئی ریمانڈ لینے کے لیے لے کے گئی، تو اس کو جج صاحب نے دیکھتے ہی بری کر دیا، جناب میری طرف سے تم بری ہو، جیسے وہ اس کو بری کیا تھا نا پرویز الہی کو، اسی طرح اس کو بھی بغیر سنے پولیس کو بغیر پروف مانگے بری کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ کس طرح کا یہ قانون آ رہا ہے؟ اس پہ بات ہوگی۔ اور پھر رات کو 3 بجے آسٹریلیا کا ہائی کمشنر کیا کرنے گیا تھا زمان پارک لاہور میں، وہ اپنی گاڑی پرائیویٹ گاڑی میں خفیہ طور پہ گیا تھا عمران نیازی کو نکال کے وہاں سے ادھر پہنچانے کے لیے، اس کے اندر سفارت خانے کے اندر، آسٹریلیا کے ایمبیسی کے اندر۔ پھر وہاں اس کو کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ ایمبیسی کے اندر پولیس نہیں جا سکتی، فوج بھی نہیں جا سکتی ہے۔ تو یہ پلان تھا اس کو، اور اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر شہباز شریف کی حکومت ختم ہو رہی ہے، ختم ہونے جا رہی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد جو سیٹ اپ آئے گا اس پہ بات ہوگی، اور کس طریقے سے امریکہ نے فوج سے مایوس ہو کے فوج کے اندر جو تھے نا وہ تو سب پکڑے گئے ہیں، ان سے مایوس ہو کے اس نے $1 ارب جاری کیا، جو دبئی ٹرانسفر ہوا ہے، وہاں سے پھر پاکستان ٹرانسفر ہوا ہے، وہاں سے پھر ان ججوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے دھڑا دھڑ بری کرنا شروع کر دیا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر ملکی حالات پہ بات ہوگی، اور ان 13 عورتوں کی بات ہوگی کہ جو بہت زیادہ عالمی حقوق کی تنظیمیں ان کے لیے متحرک ہیں۔ کیا عافیہ صدیقی عورت نہیں ہے؟ ڈاکٹر عافیہ عورت نہیں ہے؟ اس کے بچے نہیں ہیں؟ ان کے بچے ہیں تو اس کے بچے نہیں تھے؟ اس پہ کیوں نہیں نہ کوئی لفافہ صحافی بولا، نہ کوئی عالمی تنظیم بولی، نہ یہ آنٹیاں بولی، یہ کینڈل آنٹیاں، کوئی بھی نہیں بولا؟ اس پہ بات ہوگی اور تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ میری آج کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، گلا صحیح نہیں کام کر رہا تھا، گلا درد کر رہا تھا اور زکام بھی لگا ہوا ہے، لیکن انتہائی اہم موضوع تھے، میں نے کہا عوام تک پہنچانا ضروری ہے۔ یہ ہوتا ہے صحافت، طبیعت خراب ہو یا نہ ہو، ہر حال میں کام کرنا ہے، عوام تک پہنچانے ہے اصل حقیقت جو ہے، اس کو کہتے ہیں صحافت۔ یہ کیا ہوا آج کل پیسے لے کے لفافہ صحافی بن کے تو وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کا ٹائم بھی اینڈ ہونے والا ہے، بس رندہ ایسا پھرے گا نا، یقین جانیے آپ لوگوں کو میں 100% 200% یقین دلاتا ہوں کہ شہباز شریف کی حکومت ختم ہوتے ہی رندہ پھرے گا، کیونکہ یہ کیسی حکومت ہے جس امریکہ کے سفیر رات کو 3 بجے فواد چودھری کے گھر چلا گیا تھا اس سے ملنے خفیہ طور پہ پرائیویٹ گاڑی میں۔ اب آسٹریلیا کا سفیر جو ہے نا رات کو 3 بجے زمان پارک میں چلا گیا تھا عمران نیازی کو نکالنے، وہ تو بھلا ہو ہماری ایجنسیوں کو کہ جنہوں نے بر وقت کارروائی کی اور وہ اس میں وہ سفیر ناکام ہوا ہے، ورنہ اگر وہ لے کے اس کو ایمبیسی میں چلا جاتا تو وہاں سے پھر اس کو اسرائیل منتقل ہونا تھا یا انگلینڈ منتقل ہونا تھا، اس نے بھاگ جانا تھا۔ اور یہ کوشش کر رہا ہے، اسی لیے تو گورنمنٹ نے کیا ہے کہ اس کا لائسنس، وہ کیا لائسنس کہہ رہا ہوں کہ شناختی کارڈ کینسل کیا، پاسپورٹ کینسل کیا، اب یہ بھاگنے کے چکروں میں ہے، جن کا ایجنٹ ہے نا وہی اس کو نکالنے کے چکروں میں ہے، وہ سارے کے سارا یہودی لابی جتنی بھی ہے وہ ساری اس وقت ایک ہو کے، ایک آواز ہو کے اس کے پیچھے لگ گئی ہے۔ اور جو یہ کہہ رہا تھا نا کہ امریکہ کے میں خلاف ہوں، امریکہ کا یہ ایجنٹ تھا، امریکہ کیوں اس کے پیچھے اب پورے کا پورا لگ گیا ہے؟ اس نے $1 ارب کیوں جاری کیا ہے؟ کیوں ان ججوں کو خریدا ہے جو ریلیف دے رہے ہیں؟ اس پہ بات ہوگی۔ تو پہلے وہی میری اپیل ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے،
میں نے 1975 میں اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا نوائے وقت اخبار میں عارف نظامی کے ساتھ مل کے۔ میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا اور لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے، اس وقت بازوق لوگ تھے، اب تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو 1975 سے جو سفر آغاز ہوا تھا الحمدللہ وہ آج تک جاری ہے اور میری موت پہ ہی ختم ہوگا، کیونکہ یہ صحافت ایک ایسا پیشہ ہے، مقدس پیشہ ہے، جس کا کام ہے لوگوں تک حقیقت پہنچانا۔ تو یہ چینل واحد چینل ہے جو نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے۔ میں واحد بندہ ہوں، نہ بکتا ہوں نہ جھکتا ہوں اور نہ ڈرتا ہوں۔ باقی تو ڈرتے ہیں نا جیل جانے سے، میں نہیں ڈرتا ہوں، میں اس ذات پاک سے ڈرتا ہوں بس۔ اپنے ملک کا وفادار ہوں، اپنی آرمی کا وفادار ہوں۔ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، یہ آرمی ہے تو ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں۔ تو ان کا میں وفادار ہوں، اور یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں، کل صرف ایک بندے نے سبسکرائب کیا ہے اور اگلے 2 دن تک کوئی کسی ایک نے بھی نہیں کیا تھا۔ کوشش کیا کریں جی، دیکھیں میں بزرگ آدمی ہوں، میں اتنی مشکلوں سے خبریں نکال کے آپ لوگوں کے لیے لاتا ہوں، تو آپ لوگ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ لوگوں سے۔ یہی ایک اصل اس کی ہوتی ہے، نمائندگی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچے۔ سبسکرائب کریں گے زیادہ سے زیادہ تو تبھی پہنچے گا نا۔ تو میں آپ لوگوں کو سچ بتاتا تھا، ان عالمی طاقتوں کے گناؤنا چہروں کو بے نقاب کرتا تھا، اسی وجہ سے ہی تو انڈیا نے میری ویڈیوز دیکھنے میں انڈیا کے اندر پابندی لگا دیا ہے۔ کیوں لگائی ہے؟ اس وجہ سے لگائی ہے کہ میں حقیقت بیان کرتا تھا، میں ان کے بھیانک چہرے عوام کے سامنے لاتا تھا، تو اس وجہ سے انڈیا میں اچھا خاصا مجھے 3.6% لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو کوئی بات نہیں، میرے لیے پاکستان کے عوامی بہت ہیں۔ 26 کروڑ عوام میں سے 2 کروڑ بھی دیکھیں تو وہ بھی میرے لیے بہت ہے۔ تو کوشش کیا کریں میری ویڈیوز پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور اس کے بعد آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شامل ہوا کریں۔ جو بھی جائز خواہش ہے وہ دل میں رکھا کریں اور آمین آمین بولا کریں، ہاتھ کھڑے کر کے نا آمین آمین بولا کریں، اور وہ خواہش دل میں رکھا کریں، انشاءاللہ وہ ذات پاک پوری کرنے والی ہے، وہ ضرور پوری کرے گی۔ تو باقی جو ہے نا، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، نماز پڑھو اور بزرگوں کے وسیلے سے مانگو، اولیاء کرام کے وسیلے سے مانگو، صحابہ کرام کے وسیلے سے مانگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگو، سب سے بڑھ کے تو اللہ ضرور دیتا ہے۔ جا کے اولیاء کرام سے مانگنا یہ شرک میں آتا ہے، ایسا نہ کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ تو میرا چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس بھی کیا کریں، اور جہاں پہ دیکھیں کہ میں تھوڑا سا غلط ہوں تو مجھے بتا دیا کریں، کیونکہ صحافت ایک سمندر ہے، اس میں جو کل آتے ہیں نا عمران نذیر جیسے، وہ اپنے آپ کو چوٹی کا صحافی سمجھتے ہیں، میں ابھی بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھ رہا ہوں۔ 1975 سے صحافت کی فیلڈ میں ہوں، ابھی تک میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھ رہا ہوں کہ میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں، میں ابھی بھی کوئی چیمپئن نہیں بنا ہوں، میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں۔ تو اس لیے میری کوئی غلطی دیکھیں تو مجھے کمنٹس میں بتا دیا کریں۔ تو کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ جناب پہلے دیکھیں پرویز الہی کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ پولیس لے کے گئی ریمانڈ کے لیے، تو جج صاحب نے پتہ نہیں اب کس قانون کے تحت، اس نے اب کوئی اپنا ہی قانون بنایا ہوا تھا یا اس کے پچھلوں نے کوئی اس کو بنا کے دیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پرکھوں نے، جس کی وجہ سے اس نے آتے ہی نہ پولیس کو سنا، نہ گورنمنٹ کو سنا، نہ سرکاری وکیل کو سنا، آتے ہی اس کو بری کر دیا۔ جائیں جناب آپ بری ہیں، بس اکاؤنٹ میں ڈالر ڈال دیں، بس جو عالمی طاقتوں نے ڈالر ڈالے ہوئے نا اس کی وجہ سے جائیں جناب بری ہیں آپ۔ اس کے بعد پھر یاسمین راشد جو جناب اس جلانے میں پوری طرح ملوث تھی، جس کی آڈیو ویڈیو ہر چیز موجود ہے، کال ریکارڈنگ موجود ہے، کس کس کے ساتھ وہ رابطے میں تھی، ہر چیز موجود ہونے کے باوجود ان بکاؤ ججوں نے اس کو بری کر دیا۔ کیس ہی سرے سے ختم کر دیتے ہیں، جاؤ بھائی بری ہو تو، بری کر دیا گیا۔ تو
پرویز الہی کا جی ثبوت ناکافی ہے. بھائی ہے تو صحیح نہ چلے ناکافی ہی صحیح، ایک ثبوت کے اوپر بھی تو بندے کو سزا ہو جاتی ہے، سزائے موت. ایک بندہ ایک قتل کرتا ہے نا، اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے. تو کیوں نہیں سزا ہو سکتی ہے؟ سزا ہو جاتی ہے. جو اگر جج ایماندار ہو تو، جج ہی بکے ہوئے ہو تو کہاں ہوتی ہے پھر؟ تو اب جیسے رندہ باقی ایریا میں پھرا ہے نا، ایسے ہی آرمی کی عدالتیں بنا کے نا ان سب ججوں کو سب سے پہلے لٹکانا چاہیے. ان سے بسم اللہ کریں، بندیال سے بسم اللہ کریں. یہ اوپر سے نیچے تک پورے کی پوری زنجیر خریدی گئی ہے، امریکہ نے خریدی ہوئی ہے. اس میں ہائی کورٹ کے جج بھی ہیں، اسلام آباد سپریم کورٹ کے جج بھی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے بھی ہیں. لاہور ہائی کورٹ تو پوری کی پوری اس نے بتایا تھا، وہ کیا نام ہے، محمود خان پٹی نے، کہ پورے کی پوری ہائی کورٹ خریدی گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کیا حال ہے. تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سمیت پوری ہائی کورٹ خریدی گئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ محمود خان پٹی کا انٹرویو موجود ہے، اس نے سر عام مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا ہوا ہے. وہ بیان بھی ابھی تک دبا ہوا ہے. اسی لیے تو ابھی چھٹی ہو رہی ہے شہباز شریف کی، تو وہ حکومت نگران حکومت آئے گی انشاءاللہ، جو ان سب کو رندہ پھیرے گی. یہ ججوں سے بھی شروع ہوگا، سب پہ پھرے گا. اور جو یوتھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے نا، ان پہ تو سمجھ لیں قیامت ٹوٹ پڑی ہے. اب جناب ان پہ ہاتھ ڈال دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے، کہ وہ بیٹھ کے نا ہماری آرمی پہ بھونکتے تھے، ہمارے گورنمنٹ پہ بھونکتے تھے نا، اب ان کا نمبر سٹارٹ ہو گیا ہے. بہت سے یوتھیوں کو پاسپورٹ، شناختی کارڈ، امبیسیوں کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے بندوں کو دیکھتے ہی فوری طور پہ ان کا پاسپورٹ، شناختی کارڈ کینسل کریں، اور اس کے بعد ان کو اریسٹ کر کے تو یہاں پہ لے آئیں. اب امبیسیوں نے کام شروع کر دیا ہوا ہے. اب وہ چھپتے پھر رہے ہیں، کہاں تک، کب تک چھپیں گے؟ یہ جو پاکستانی پاسپورٹ پہ گئے ہوئے نا، ان کی بات کر رہا ہوں. اور جو باہر کے پاسپورٹ پہ ہے نا، جن کے پاس دوسرے ممالک کے پاسپورٹ ہے، اس کے لیے بھی تو کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. کریکٹر سرٹیفکیٹ جب اس کا کینسل ہو جائے گا، وہاں کی گورنمنٹ کو کہا جائے گا کریکٹر سرٹیفکیٹ کینسل کر کے کہ بھائی ہم نے جو یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا تھا وہ ہم واپس لے رہے ہیں، کیونکہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہے، دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس میں ملوث تھا. تو وہ آٹومیٹک اس کا پاسپورٹ کینسل ہو جائے گا جو باہر کا پاسپورٹ ہے. یوتھ کے یہ نہ سمجھے کہ ہم باہر کا پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے تو ہم جو مرضی کریں گا، ہمارے باپ کی حکومت ہے تو حکومت چپ کر کے بیٹھے گی. چپ کر کے نہیں بیٹھے گی. اب ڈنڈا تیز ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. نیچے سے دڑا مرچ لگا کے نا تو لگایا جائے گا تو منہ سے انشاءاللہ باہر نکلے گا. جو میرے پاک وطن کے خلاف بھونکے گا، جو میری پاک فوج کے خلاف بھونکے گا، انشاءاللہ اب ان کا ٹائم آ گیا کہ ان کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے. تو یہ بات تو ہوئی، ان کا ٹائم بھی اب پورا ہو گیا. اب جو بھی یوتھیا فیس بک پہ ہے، ٹویٹر پہ ہے، انسٹا پہ ہے، یا پھر اس پہ ہے ٹک ٹاک پہ ہے، اب وہ اپنا انجام سوچ لیں کہ ان کا آگے انجام کیا ہونے والا ہے. بعد میں عمران نیازی نے کہنا کہ میری طرف سے ان کو جہنم میں پھینک دو، میرے ورکر ہی نہیں ہیں. یہ تو اوقات ہے تم لوگوں کی. تو اب آپ آ جائیں جناب کہ دیکھیں کس طرح یاسمین راشد کو لے کے بری کیا گیا. پہلے پرویز الہی کو بری کیا گیا، پھر یاسمین راشد کو بری کیا گیا، اور اب آہستہ آہستہ باقیوں کو بھی بری کریں گے. یہ دیکھیے گا، یہ آہستہ آہستہ عمران نیازی کو بھی بری کریں گے. لیکن اب ان کا اس سے پہلے ہی ان کو گرفت میں انشاءاللہ لے لیا جائے گا. یہ اب اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. جب قاضی فائز عیسیٰ اوپر آ جائے گا نا، تو جیسے فوج میں رندہ پھرا نا، اس طرح عدلیہ میں بھی رندہ پھرے گا. اور مجھے اپیل ہے کہ ان ایماندار وکیلوں سے، 90% وکیل ایماندار ہیں، 10% بکاؤ ہیں جو عالمی طاقتوں کے آگے بکے ہیں. ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، صرف 10% ہے. 90% وکیلوں نے ہی پاکستان بنایا تھا. قائد اعظم وکیل ہی تھے نا، قائد اعظم نے بنایا تھا، وکیل نے ہی بنایا تھا. اور انشاءاللہ اس کو بچائیں گے بھی وکیل ہی، اللہ کی مدد کے ساتھ. تو اب آپ آ جائیں جناب کہ یہ دیکھیں کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ سیلریاں لے رہے ہیں یہ جج، سہولتیں لے رہے ہیں، بجلی فری، گیس فری، رہائش فری، ملازم فری. اور کام کیا کر رہے ہیں؟ باہر کی طاقتوں سے لے کے تو فیصلے کر رہے ہیں، ڈالر لے کے، رشوت لے کے. بکے ہوئے جج. ان بکاؤ ججوں کی سیلریاں بند کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان اس وقت اب تو بچ گیا اس سال،
لیکن اگلے سال بڑا مشکل ہو جائے گا بجٹ کے بعد بچنا، کیونکہ اگلے سال ہم نے پیمنٹ کرنی ہے، بلکہ بجٹ کے بعد ہمارے ذمے جو ہے وہ پیمنٹ ہے 25 ارب ڈالر۔ یہ کھائے خان صاحب نے ہے، 1 روپے کا کام نہیں کیا، 75 سالوں کے قرضے 4 سالوں میں ڈبل کر دیے ہیں، اور اب رپڑ گورنمنٹ کو پڑا ہوا، واپس تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ جو بندہ ایک قرض دیتا ہے اس نے تو واپس بھی لینا ہوتا ہے۔ تو اس وقت یوتھ کی کو فکر نہیں تھی کہ یہ دھڑا دھڑ جو قرضے لے رہا ہے یہ واپس کون کرے گا۔ تو اب پاکستانیوں کو چاہیے کہ ایک ہو جائے، اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیں، اپنے آرمی کا ساتھ دیں، اور سب سے بڑھ کے اپنے آرمی چیف کا ساتھ دیں۔ وہ اللہ کا نیک بندہ اللہ نے اگر دیا ہے تو اسی کے تھرو انشاءاللہ ہمارا ملک کرائسس سے بھی نکلے گا، تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر مطلب 10 ارب ڈالر ہمیں سعودیہ سے اور چائنا سے اور روس سے مل بھی جاتے ہیں نا، پھر بھی ہمیں 15 ارب ڈالر مزید چاہیے یہ قرض واپس کرنے کے لیے۔ یہ حال کر دیا ملک کا کہ قرض واپس کرنے کے لیے بھی ہمیں قرض لینا پڑ رہا ہے، پھر اس قرض کو واپس کرنے کے لیے اور قرض لینا پڑے گا۔ جب تک سی پیک کمپلیٹ نہیں ہوتا نا، اس وقت تک ہمیں اسی طرح ہی چلنا پڑے گا۔ اس کے بعد سی پیک کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم انشاءاللہ سارے کا سارا قرض ان کے منہ پہ ماریں گے۔ اور سی پیک کمپلیٹ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ پی ٹی آئی سے جان چھڑوائیں گے۔ اس وقت بھی مجھے ہر دوسرا آدمی ملتا ہے، میں یہ حیران ہوں کہ ان کے دماغ میں اللہ نے لعنت بھر دی ہوئی ہے، کیا بھوسا بھرا ہوا ہے ان کے دماغ میں۔ جناب ہم تو خان کو ووٹ دیں گے۔ کیوں بھائی، خان تمہاری میرے منہ سے اب کچھ اور نکلنے لگا تھا۔ کیا اس نے 4 سالوں میں سوائے قرض لینے کے، ملک کو قرضوں میں ڈبونے کے؟ ہمارا اپنا ورلڈ بینک کے علاوہ، ورلڈ بینک کے سپرد اسٹیٹ بینک آف پاکستان ورلڈ بینک کے والے کرنے کے، اور کیا کیا؟ اس کو عالمی طاقتوں نے عمران نیازی کو 7 پروجیکٹ دیے تھے، ان میں سے 5 وہ کمپلیٹ کر چکا تھا۔ کون کون سے 5 کمپلیٹ کیے ہیں؟ سب سے پہلا پروجیکٹ تھا ملک کی معیشت کو تباہ کرنا۔ معیشت تباہ کیسے ہوتی ہے؟ ملک کے تاجروں کو تباہ کر دیا جائے۔ اس نے چن چن کے ٹیکس لگا کے نہ تو تاجروں کو تباہ کیا، ملک کی معیشت کو تباہ کیا۔ اس کے بعد پھر بینکوں میں جو پیسہ پڑا ہوا تھا نا، وہ بندر بانٹ کی، وہ بغیر سود کے قرضے دیے وہ ڈالروں میں۔ وہ ڈالر ابھی تک کمی کا شکار ہم کیوں ہیں؟ یہ اس نے اٹھا کے اپنے دوستوں میں بندر بانٹ کی تھی ڈالروں کی۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پہلا پروجیکٹ ملک کی معیشت کو تباہ کرنا تھا، دوسرا پروجیکٹ کشمیر کو انڈیا کے والے کرنا تھا، وہ بھی کر دیا۔ یہ جا کے تو ٹرمپ کے ساتھ باجوہ اور اس نے دونوں نے مل کے کیا تھا، اس میں باجوہ شامل ہے، اس میں میں باجوہ کو کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ ویسے وہ ملک کا وفادار تھا، لیکن یہاں آ کے کشمیر کے مسئلے پہ اس نے بھی غداری کی ہوئی ہے۔ کشمیر بیچنے میں نا، کشمیر انڈیا کے سپرد کرنے میں یہ دونوں شامل تھے، باجوہ بھی شامل تھا اور عمران نیازی، کیونکہ دونوں کٹھے گئے تھے، ایک ٹرمپ کے دائیں طرف بیٹھا تھا، ایک بائیں طرف بیٹھا تھا، اور یہاں آ کے خان صاحب کتے کی طرح بھونک رہے تھے کہ آج میں ایک اور ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ کون سا ورلڈ کپ جیتا تھا؟ کشمیر انڈیا کے والے کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد آ کے جب شور مچا، لوگوں کو پتہ چلا، اور 8-10 دن گزرے اس بات کو، انہوں نے اس کو اپنا صوبہ بنا لیا۔ کبھی جنگ کے دوران بھی کتنی جنگیں لڑی ہیں انڈیا پاکستان میں، انڈیا کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کشمیر کو اپنا صوبہ بنا سکیں۔ ان کی مرضی سے انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، تب جا کے اس نے صوبہ بنایا اس کو۔ تو یہ دوسرا پروجیکٹ ہو گیا، اور تیسرا پروجیکٹ تھا جناب پاکستان کو دیوالیہ کرنا، یہ بھی تقریباً 90% مکمل ہو چکا ہوا تھا۔ چوتھا پروجیکٹ تھا عوام میں اور فوج میں نفرت پیدا کرنا، یہ بھی ہو چکا ہوا تھا، تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہوا تھا۔ یہ اس مرتبہ فوج نے پلاننگ کی کہ انہوں نے ان پہ فائرنگ نہیں کی، تو جا کے تو لوگوں کو پتہ چلا ہے۔ ابھی بھی یوتھیے نہیں بنے ہیں، یوتھیے ابھی بھی فوج کے غدار ہی ہیں، ابھی تک وہ نہیں بنے ہیں۔ میں نے بہت تحقیق کی، اندر تک نہیں بنے ہیں وہ، ابھی بھی عمران کے ہی وہ ہے، وہ درنوں کی پیداوار جو ہے، جس کے نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، اس نے ملک کا کب وفادار بننا ہے؟ وہ کبھی نہیں بنے گا۔ یہ قوم ہے ڈنڈے کی۔ ضیاء نے اس کو 11 سال تک ڈنڈے کے زور پہ چلایا تھا، نہ کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوا تھا۔ مشرف نے 9 سال ڈنڈے کے زور پہ چلایا، ادھر سے ادھر کوئی نہیں ہوا۔
یہ ڈنڈے کی قوم ہے، ایوب خان سے کے وقتوں سے لے کے اب تک ان کو ڈنڈے کے ذریعے ہی چلایا جا رہا ہے نا، تو اب ڈنڈے کا ہی ٹائم آ گیا ہے۔ تو شہباز شریف کی حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے، اب اس کے بعد پھر ڈنڈا شروع ہو جائے گا۔ جناب شہباز شریف کی حکومت کا یہ جو ہے نا 10 اگست رات 12 بجے، اگست کے مہینے کی 10 تاریخ کو رات 12 بجے ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک دن پہلے اگر ختم کر دی جائے نا تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہوتا ہے، پھر نگران سیٹ اپ آتا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک دن پہلے حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد پھر 60 دن ہوتا ہے۔ اگر مطلب حکومت مدت پوری کرتی ہے نا تو پھر 60 دن، اگر ایک دن پہلے ختم ہوتی ہے نا تو پھر 90 دن، 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں۔ پھر نگران سیٹ اپ آئے گا، نگران سیٹ اپ پھر اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے، میری بات لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ پہلے بے درے جو ہے نا احتساب ہوگا، اس طرح ہوگا کہ جج، سیاسی لیڈر یا بیوروکریٹس کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، چاہے وہ کتنے بھی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا نا، انشاءاللہ کوئی نہیں بچ پائے گا، سب کو رگڑا لگے گا۔ تو جب یہ ہو جائے گا نا تو پھر انشاءاللہ چھوٹی عید کے بعد، اگلے سال چھوٹی عید کے بعد، یہ 7-8 مہینے بیچ میں ہوں گے، بس 7-8 مہینے عوام صبر کریں اور دیکھیں کہ انشاءاللہ ملک، کیونکہ چائنا کے ساتھ بھی معاہدہ ہے کہ چائنا نے کہا کہ اب اگر سی پیک کو روکا گیا تو اس نے دوبارہ تب انویسٹمنٹ، کیونکہ 58 ارب اس کو مزید ڈالنے پڑے ہیں۔ اگر اس کو 4 سال عمران نیازی اگر یوتھیوں کا لیڈر وفادار تھا ملک کا، تو سی پیک کیوں روکا تھا؟ گوادر پورٹ پہ کام کیوں روکا تھا؟ جو 2022 میں کمپلیٹ ہونا تھا، ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں، اس کو ایئرپورٹ پہ کام کو کیوں 4 سال تک روکے رکھا ہے؟ یہ ایک منصوبہ تھا سی پیک کو۔ ہاں، وہ جو 5 پروجیکٹ اس میں لکھے گئے تھے نا، اس میں یہ جو ہے نا ایک پروجیکٹ یہ بھی تھا کہ سی پیک کو مکمل طور پہ روکنا، چوتھا یہ تھا، اور پانچواں یہ تھا کہ تمام دوست ممالک کو ناراض کر کے بالکل تنہا پاکستان کو کر دینا، تاکہ ہم جس وقت اس کے ٹکڑے کریں، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، جب اس کے ٹکڑے کر کے تو انڈیا کے سپرد کریں تو اس وقت کوئی ملک بول نہ سکے۔ تو یہ تو غدار عوام ہے، یہ تو جوتے کی عوام ہے، عوام کو تو کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کے سامنے ان کی گھروں سے بیٹیاں اٹھا کے لے کے جائیں تو یہ اتنی بے غیرت نسل ہے، یہ نہیں بولیں گے پھر بھی۔ ان میں تو غیرت نام کی چیز نہیں، سب سے بڑے بغیرت میں آج کھل کے بتا رہا ہوں کہ لاہور کے لوگ ہیں۔ لاہور کے لوگوں میں اگر اتنی سی بھی غیرت ہوتی نا تو جو لاہور میں جتنی سہولتیں ہیں اتنا پورے ملک میں کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ پھر یہ غدار پھر اسی کے ہی وفادار بنے ہوئے، ملک کے غدار بنے ہوئے ہیں، اپنی آرمی کے غدار بنے ہوئے ہیں۔ لاہوریوں میں جتنی بے وفائی ہے نا اتنی کسی پوری دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے جتنی لاہوریوں میں ہے، افسوس کے ساتھ دکھ ہوتا ہے بتاتے ہوئے، لیکن حقیقت جو ہوتی ہے نا وہ اصل صحافی وہی ہے جو حقیقت بیان کرے، جو کسی کا بھی لحاظ نہ کرے۔ میں نہیں لحاظ کرتا ہوں کسی کا بھی۔ لاہوریوں میں سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثریت ان کی بے غیرت ہے، اکثریت۔ اگر ان میں غیرت ہوتی نا تو جتنا ان کو سہولتیں ملی ہوئی تھی نا لاہور میں، پورے ملک کو، سندھ میں جا کے دیکھیں کیا حال ہے سندھیوں کا، لیکن وہ عمران کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، وہ وفادار ہیں، ان کے خون میں وفاداری ہے، غداری نہیں ہے۔ یہ لاہور کے لوگوں میں غداری ہے، وہ ابھی بھی ووٹ بھٹو کے نام پہ ہی دیتے ہیں، چاہے جس طرح بھی گزارا کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کے وفادار ہیں، اپنی قوم کے وفادار ہیں، اپنے بھٹو کے وفادار ہیں۔ تو باقی یہاں پہ آ کے دیکھیں کس طریقے سے وہ کیا گیا۔ ہاں، جب یہ نگران حکومت آ جائے گی نا تو پھر انشاءاللہ یہ بھی تو دیکھیں نا، پنجاب میں بھی تو نگران حکومت 90 دن کے لیے آئی تھی، تو آج تقریباً 6واں مہینہ سٹارٹ ہو گیا، بلکہ 6واں بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، نئی الیکشن ہوئے ہیں۔ اس طرح قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک نئی حکومت حلف نہیں اٹھاتی اس وقت تک یہ نگران سیٹ اپ کام کرتا رہتا ہے، ان کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے، کسی میں پاور ہی نہیں ہوتی ہے کہ نکال سکے، نہ ہی بندیال کو، نہ ہی بندیال کے چمچوں میں کسی کو بھی نہیں ہوتی ہے، ورنہ اب تک بندیال ان کو چھوٹی کرا چکا ہوتا۔
تو یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اور بندیال نے بھی 2-3 غلطیاں ایسی کی ہوئی ہیں، آرٹیکل 6 لگے گا اس کے اوپر بھی، وہ بھی ٹینشن نہ لے، فکر نہ کرے کہ وہ بچ جائے گا، وہ بھی نہیں بچ پائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، جس سفیر کو اٹھتا ہے، اچھا اس کو نکالنے کے لیے کیوں بھائی عالمی طاقتیں بےتاب ہیں، یہ ان کا ایجنٹ تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے بتایا تھا، 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے بتایا تھا۔ ان کی کیا دشمنی تھی اس بندے کے ساتھ کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، عالمی طاقتوں کا غدار ہے، عالمی طاقتوں کا وفادار ہے، ملک کا غدار ہے۔ پھر بھی ان بےغیرتوں کو عقل نہیں آتی ہے کہ پھر بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ اچھا ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے، بغیر میک اپ کے، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، یا اللہ معاف کرنا مالک، لعنت برس رہی ہے ان کی شکلوں پہ جو عورتیں پکڑی گئی ہیں۔ 70 پکڑی گئی تھی، اب جن پہ کنفرم الزامات ثابت ہیں ان کی تعداد 17 ہے، اب 17 رہ گئی ہیں۔ وہ چیخ رہی ہیں جی ہمیں کیوں ڈالا گیا۔ اچھا ایک اور بات انہوں نے کی ہے کہ ہمیں کوئی زیادتی کا نشانہ نہیں بنایا گیا، یہ خان کے منہ پہ جوتا پڑا ہے قدرت کی طرف سے، جھوٹے شخص کو۔ پوڈری ہے نا جی، پوڈری کی کیا وہ ہے، پوڈری کی باتوں پہ پوڈری کوئی عمل کرے گا؟ یہ تو مجھے یہ لوگ بھی پوڈری ہی لگتے ہیں جو اس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پوڈر ظاہر ہے، ایک پوڈری کی حمایت پوڈری ہی کرے گا، یا نشئی کی حمایت نشئی کرے گا۔ دیکھیں کسی گھر میں اگر مطلب زکام لگا ہوا ہے جی بہت زیادہ ہے، تو مطلب اگر کسی گھر میں کوئی ایک بچہ پوڈری نکل آئے نا، تو گھر والے کسی شادی میں کسی فنکشن میں جا رہے ہو نا، تو وہ گھر کو تالا لگا کے جاتے ہیں کہ اس نے کوئی چیز اٹھا کے بیچ دینی ہے۔ تو ہم نے پورے کا پورا ملک اٹھا کے نشئی کے والے کر دیا، تو اس نے وہی کچھ کیا ہے، اس نے گھڑیاں تک نہیں چھوڑی، گلدان تک نہیں چھوڑے، ٹیشو پیپر تک اٹھا کے لے گیا توشہ خانے کے گھر میں۔ تو لے جا، چلے لے گیا، اس میں قانون اجازت دیتا ہے کہ بھائی لے جا سکتا ہے قیمت ادا کر کے، بیچ نہیں سکتا۔ اس نے آگے تحفے بیچے ہیں اور پرافٹ میں بیچ کے بعد میں پیسے خزانے میں جمع کروائے، اور جتنے کے بیچے ہیں اس سے اس کا مطلب 5واں حصہ بھی 95% جیب میں اور 5% خزانے میں جمع کروایا۔ اس سے اندازہ کر لیں آپ لوگ کہ کیا کچھ ملک میں تباہی پھرتی رہی ہے۔ تو 10 اگست رات 12 بجے حکومت ختم ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی 10 اگست کو دن کو ہی انشاءاللہ نگران سیٹ اپ آ جائے گا، مہینہ 1.5 مہینہ رہ گیا، صرف بجٹ یہ حکومت پیش کرے گی، اس کے فوراً بعد جو ہے نا یہ ان کا وہ ختم ہو جائے گا، ٹرن آؤٹ 5 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ 5 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آئے گا نگران سیٹ اپ، وہ انشاءاللہ چلے گا عید کے بڑی عید کے فوراً بعد الیکشن ہوں گے۔ اور جس وقت الیکشن ہوں گے نا، اوپر سے نیچے تک ایسے صفائی ہو چکی ہوگی نا کہ انشاءاللہ مخلص اور وفادار لوگ آگے آئیں گے، وہی سیاست کر سکیں گے، جو غدار ہیں وہ اپنے انجام تک پہنچ چکے ہوں گے۔ اب بچے گا کوئی بھی نہیں، رگڑا اب ایسا لگے گا نا، رندہ پھرے گا جیسے خمینی نے نہیں ایران میں پھیرا تھا، وہی رندہ اب یہاں پہ بھی انشاءاللہ پھرے گا، تب جا کے نا ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ کتنے سالوں سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس پہ، ایران پہ، وہاں پہ کرپشن نہیں ہے تو دیکھ لیں وہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ یہاں پہ بھی کرپشن ختم ہو جائے، یہ کرپٹ لوگ ختم ہو جائے نا تو یہ بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ تو اب اللہ پہ توکل رکھیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اور آپ نے اندر سوچیں، اس دماغ کو استعمال کریں، اللہ نے اگر یہ دماغ دیا ہے نا تو اس کو تھوڑا بہت استعمال کریں، سوچیں کہ بھائی 5 سال تک، صرف ایک بات سوچیں کہ 5 سال تک، 4 سال تک انہوں نے حکومت کی، ایک اینٹ تک نہیں لگائی اور قرضے ڈبل کر دیے ہیں، وہ قرضے آخر وہ پیسہ گیا کہاں؟ یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا آپ کا ہے، آپ کا، میرا، ہم سب کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، ہم سب نے واپس اپنے کرنا ہے، اس کو خدا واسطے کو خیرات تو نہیں ملی ہوئی ہے، یہ قرضہ ملا ہوا ہے، ملک ڈوبا ہوا ہے سر سے پاؤں تک قرضوں میں۔ تو یہ ہمارا حق بنتا ہے پوچھنے کا، آپ کا حق بنتا ہے، ہم سب کا حق بنتا ہے پوچھنے کا کہ بھائی وہ پیسہ کہاں گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کیا نام ہے، سی پیک، یہ پوچھیں نا خان صاحب سے کہ سی پیک تو ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل تھا، سی پیک کیوں روکا گیا ہے؟
शहबाज गिल यहाँ खड़े होकर उसने असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि सी पैक हमारे लिए नुकसानदेह है, हमें अमेरिका से इमदाद जो मिलेगी वो फायदेमंद है। मतलब पूरी जिंदगी इन अमेरिका के गुलामों ने यही प्लान बनाया हुआ था कि हम कर्जों पे ही चलते रहें, हम तरक्की ना करें, हम आगे ना बढ़ें। लेकिन एक ज़ात पाक वो ऊपर बैठी हुई है ना, ये अब गद्दार सारे के सारे अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं और इंशाअल्लाह पहुंचेंगे ज़रूर। तो इसके बाद देखें, ये जो औरतें होती हैं ना, ये जो घरों से निकली हुई होती हैं, धरनों में जाती हैं, डांस करती हैं, मुजरे करती हैं, इनके घर वाले भी दलाल होते हैं। दलालों की आगे काम क्या होता है? सप्लाई करना, पैसा पकड़ना और सप्लाई करना, बस। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहता हूँ। कि अब वो कह रही हैं जी हमारे बच्चे हैं जी, हमारे खामद हैं जी, हमें रिहा किया जाए। भाई क्यों रिहा किया जाए? तुम लोगों के पूरे प्रूफ मौजूद है, पूरी वीडियोस मौजूद है। जब सबसे बड़ा अलमदार जो मुल्क है इंग्लैंड, वहाँ पे एक जब इसी तरह का एक बगावत हुई थी, उसमें भी कौम अमलाक को जलाया गया था, हमले हुए थे। आर्मी पे नहीं हुए थे, आर्मी पे तो बहुत बड़ा जुर्म, पुलिस पे हुए थे। तो उसका उन्होंने क्या किया था, एक 9 साल की बच्ची को भी सजा दी थी, वो अभी भी जेल के अंदर है। तो इनको, इन आंटियों को क्या है जिनकी शक्लों पे अब लानत बरस रही है, वो आई है अदालत में, तो मैंने देखा है, यकीन जानिए कि अल्लाह गवाह है कि इनकी शक्लों पे लानत बरस रही थी। ना कभी इन्होंने जिंदगी में नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना अल्लाह का नाम लिया। सुबह उठी तो वो शाम तक जना में मुब्तला रही हैं, अय्याशियों में मुब्तला रही हैं। तो क्या इनका वो है? और वो जो खदीजा शाह है ना, उसके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि वो सिर्फ और सिर्फ नाम की मुसलमान है, बस। बाकी कोई मुसलमानों वाला काम उसमें है ही नहीं। वो थाईलैंड जाती थी ये अय्याशियाँ करने के लिए, पैसा यहाँ से कमाती थी, खर्च जाके थाईलैंड में करती थी। ऐसा ही बेगैरत उसका खामद है जिसने उसको, ये सब एक ही जैसे हैं। वो अलग अपनी याशियों में लगे हुए होते हैं, बीवियां अपनी याशियों में लगी हुई होती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें उतना ही दिया कि जितना सुकून से खा के सो जाते हैं, सुकून से नींद आती है। 75 साल की उम्र में भी कोई बीमारी नहीं है जिस्म के अंदर, और गैरतमंद है। मेरी बेटियां घर से बाहर कभी पर्दे के बगैर नहीं निकली हैं, हाफिज़ कुरान हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं। मेरे पूरी फैमिली, मेरी बहुएं, मेरे बेटे, मेरे पोतियां, मेरे पोते, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे घर में तकरीबन 60-70 बच्चा कुरान की तालीम हासिल करने के लिए आता है। जब माहौल इस्लामी दोगे, तरबियत इस्लामी करोगे, उसमें खदीजा शाह का भी कसूर नहीं है, और उनके जो माँ बाप थे ना, उन मर्दूदों का कसूर है कि उन्होंने जैसे उसको तरबियत दी थी, ऐसा ही आगे वो कर रही है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी जी, मैंने बताया ना कि जुकाम लगा हुआ बहुत ज़्यादा है, बीमारी की हालत में भी आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। और फिर आप लोग जो है ना, अगर ना सब्सक्राइब करें चैनल को, तो मर्जी है आप लोगों की। मेरा काम है हकीकत आप लोगों तक पहुंचाना कि किस तरह ये आर्मी ताकतें एक्टिव हुई हुई हैं हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए। अभी भी वो पीछे नहीं हटे हैं। $1 अरब मजीद अमेरिका ने जारी किया है कि अब जजों को खरीदो, किसी तरह किसी तरीके से लड़ाओ एक मरतबा फिर अवाम को, और जजों को खरीदो और इनको बरी करवाओ और इनको मुल्क से निकालो, और बाहर बैठ के तो फिर इनको एक्टिव करो। तो अब इंशाअल्लाह डंडा फिरेगा, खुमैनी वाला ही डंडा फिरेगा, एक भी नहीं बचेगा इनमें से। जब वो सारे के सारे गद्दार ख़त्म हो जाएंगे ना, तो फिर इंशाअल्लाह मुल्क भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे। तो हाँ, एक नामनाद साफ़ी जो मजहब की आड़ लेके साफत कर रहा था, उसका पता चला है जनाब कन्फर्म जराए से, 100% कन्फर्म जराए से। वो रा से भी सैलरी लेता था, रा का भी एजेंट था, और CIA का भी एजेंट था, अमेरिका का और इसराइल का भी। 3 मुल्कों से उसको सैलरी आती थी। और यह जान मकबूल, ये जनाब, ये वो गद्दार था जिसको 3 मुल्कों से सैलरी आती थी, और अब वो मुल्क से ही फरार हो गया। वो मरदूद वो था जो इस्लामी टच दे के ना
تو خود تو ایک نمبر کا زانی تھا، اس نے وہ جو رکھی ہوئی تھی نا اپنی اسسٹنٹ، جس کو وہ کہتا تھا یہ میری بیٹی ہے، اس کو بغیر نکاح کے استعمال کرتا تھا، لوگوں کے سامنے بیٹی اور بعد میں اس کو استعمال کرتا تھا۔ اب اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے، جب اللہ کی پکڑ میں آدمی آتا ہے نا تو ایسا ہی ہوتا ہے پھر۔ تو انشاءاللہ باقی بھی آئیں گے، بچے گا کوئی بھی نہیں۔ عمران نیازی بھی اب اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے۔ دیکھیں سفیر بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ذات پاک نہیں چاہ رہی ہے نا کہ یہ ملک سے فرار ہو، نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو باقی جو ہے نا اوریا جان مقبول کا یہ پتہ چلا ہے جناب کہ اس کو ڈالروں میں پیسے سیلری ملتی تھی، خربوں ڈالر اس کو امریکہ سے بھی آتے تھے، آگے پھر وہ میڈیا کو خریدتا تھا، میڈیا کے اندر سے اور مزید خرید، ایک وہ تھا، ایک صابر شاکر تھا۔ صابر شاکر کا میں آپ کو بتاؤں کون تھا، وہ مردود آدمی جو ہے نا، یہ پارکوں میں مالشیا تھا، پارکوں میں جا کے نا لوگوں سے 100 150 لے کے مالش کیا کرتا تھا۔ ایسے ایسے لوگ اب صحافی بن جائیں گے تو پھر ملک کا تو یہی حال ہوگا جو آج کل ہوا ہے، اور اتنا مشہور عوام کر دیتی ہے نا ان کو دیکھ دیکھ کے۔ اور میرے جیسا جو 1975 سے کر رہا ہے صحافت، ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہی تو پھر دکھ ہوتا ہے نا کہ جو ملک کے غدار ہیں وہ جو ہے نا پورے ملک میں مشہور ہوئے، جو ملک کے وفادار ہیں ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ایسے زیادتی نہ کیا کریں، سبسکرائب لازمی میرے چینل کو کیا کریں۔ آج میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو اب آپ جناب یہ بھی ہو گیا ہے، اور ہاں ایک اور میں بتا دوں کہ اچھا یاسمین راشد کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں خود حیران ہوں، پولیس لے کے گئی ہے ریمانڈ کے لیے، جج نے بری کر دیا۔ بھئی یہ کون سا قانون ہے؟ سارے حقائق موجود ہیں، آڈیو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ پھر اب سب سے پہلے تو حق بنتا ہے نا کہ اس جج کو لٹکایا جائے۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے میں اپیل، اسی لیے تو گورنمنٹ کو اب چلتا کیا جا رہا ہے، اب ان کو آگے مزید ٹائم نہیں دیا جائے گا، ورنہ پہلے تھا کہ ان کو ٹائم دیا جائے۔ یہ بزدل گورنمنٹ ہے۔ اس سے اگر شہباز شریف کی بجائے نا اگر ہوتا نواز شریف، وہ دلیر آدمی ہے، مرد کا بچہ ہے، یقین جانیے اس نے اڑ جانا تھا، اور اس نے ان کا وہ اشر کرنا تھا کہ ان کو نانی یاد آ جانی تھی۔ لیکن اب انشاءاللہ ایک مرد مجاہد ہے نا، وہ مرد مجاہد کے جس کو اللہ نے حیدر کرار کی اولاد سے پیدا کیا ہے، علی کی اولاد ہے، سید آصم منیر، انشاءاللہ وہ شیر کی اولاد ہے تو شیر بن کے دکھائے گا، ایسا رندہ پھیلے گا نا ان سب کو نانی یاد آ جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ باہر بیٹھے ہوئے یوتھیوں کو میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ باز آ جائیں، اب آپ لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جا چکا ہے، دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہوئی ہیں، یوتھیوں کو لایا جا رہا ہے، باہر سے ان کے پاسپورٹ کینسل کیے جا رہے ہیں، ان کے شناختی کارڈ کینسل کیے جا رہے ہیں۔ جب پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کینسل ہو جائے گا تو اقامہ اور وہ جو جس کمپنی میں کام کر رہے ہو وہ تو دروازے پہ کھڑے کر کے پچھواڑے پہ لت مارے گی کہ جاؤ بھائی دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پھر کیا کرو گے یہاں آ کے آگے پھر پولیس کھڑی ہوگی ایئرپورٹ پہ ہی لال و لال کرنے کے لیے، پھر وہ اشر ہوگا کہ پوری زندگی اپنا پچھواڑا اپنی بیوی کو دکھاتے رہو گے کہ بیگم دیکھنا ذرا زخم ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ ایسی بواسیر لگے گی نا کہ زندگی بھر ٹھیک نہیں ہو پائے گی۔ پھر ابھی بھی ٹائم ہے، سدھر جاؤ، اپنے ملک کے وفادار بن جاؤ، اپنے آرمی کے وفادار بن جاؤ، اور ان غداروں کا پیچھا چھوڑ دو جو کہ ہمارے ملک کے غدار ہیں۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے پاس امریکہ کا پاسپورٹ ہے کہ تمہیں کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا ہے، اس کا بھی علاج ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ جب کریکٹر سرٹیفکیٹ ہی کینسل ہو جائے گا تو وہاں بتا دیا جائے گا کہ بھائی ہم نے اس بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ کینسل کر دیا ہے، یہ اس طرح کی کارروائی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، تو وہ اس ملک کا قانون، کسی ملک کا بھی قانون کسی دہشت گرد کو پاسپورٹ جاری نہیں کرتا ہے، وہ فوراً پاسپورٹ کینسل ہو جائے گا اور نیشنلٹی بھی کینسل ہو جائے گی، پھر بھی تو آنا پاکستان ہی پڑے گا۔ اور یہاں آ کے پھر وہ بواسیر لگے گی نا کہ جو پوری زندگی اپنی وائف کو یا اپنی امی کو دکھاتے پھرو گے کہ امی اے ویکھی ذرا زخم ٹھیک ہویا کہ نہیں ہویا،
تو اس سے بچنا چاہتے ہو نا تو اب بھی توبہ کر لو، صرف اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو، اور اپنے ملک کے اپنی آرمی کے وفادار بن جاؤ، کیونکہ ہماری آنے والی نسلوں نے اسی ملک میں ہی رہنا ہے۔ ان یوتھیوں کے تو باپ دادا ادھر کے ہی ہیں نا، چاچے تائے نانے پھوپھیاں بچے سب ادھر ہی ہیں، تو ہاں وہ یوتھی جو ہے نا ان کو بھی انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جائے گا، کہ جن کی پیدائش ہی ان ممالک کی ہے، جو وہاں کے شہری ہیں، ان کو بھی انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جائے گا۔ اس کا بھی ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، اس کا بھی حل موجود ہے، صرف ہماری گورنمنٹ ہی بزدل تھی، یہ کچھ نہیں کر سکی ہے۔ اب انشاءاللہ جو گورنمنٹ نئی آ رہی ہے نا، اس گورنمنٹ کی تو 10 اگست کو چھٹی ہو رہی ہے نا، تو جو نئی مدت پوری کر رہی ہے، نکالا نہیں جا رہا ہے، 10 اگست کو ان کی مدت پوری ہو رہی ہے، 5 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جو نگران سیٹ اپ آئے گا نا، وہ ایسا آئے گا نا، ایسا آئے گا نا کہ ان کو نانی یاد کرا دے گا، اور سب کو رندا پھرے گا، سب کو ایک مرتبہ بھگتنا پڑے گا جو جس نے کیا ہے۔ یاسمین راشد یہ نہ سمجھے کہ وہ اس جج کو خرید کے باہر آ گئی ہے تو اب وہ بری ہو گئی، یا پرویز الہی نہ سمجھے کہ جس کو عمران نیازی خود کہتا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اب اس کو صدر بنا دیا، لعنت تیری زندگی پہ، کہ وہ بچ گیا ہے۔ وہ اب ایک جج کو خرید کے تو بچ سکتا ہے۔ اچھا یہ چھوٹے لیول پہ اس کا نہیں، یہ تو سپریم کورٹ کے ججوں تک کو خریدتا تھا، یہ سیشن کورٹ کے جج تو اس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس بات سے اس کا اندازہ کریں نا کہ یہ کتنا بڑا کرپٹ ترین آدمی تھا۔ یہ جو ہے نا، یہ ہر اس کا جو پکڑا گیا ہے نا محمد خان پٹی، اس نے ایسے ایسے ثبوت دے دیے میں۔ اچھا اب خان صاحب کے خلاف ایک ایسا گواہ لایا گیا ہے، سلوٹ پیش کرتا ہوں نیب کو، کہ جس کو نہ خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایجنسیوں کا بندہ ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو عالمی سازش ہو رہی ہے میرے خلاف، امریکہ سازش کر رہا ہے اس نے بھیجا ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ گورنمنٹ مجھے زیادتی کر رہی ہے، یہ گورنمنٹ کا بندہ ہے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اپنے میڈیا کو کہ بھائی اس کو غداروں میں شامل کر لو۔ وہ بندہ ہے، 2 بندے لائے گئے ہیں، دونوں کا نام بتاتا ہوں، جن کی خان کبھی تردید ہی نہیں کر سکتا ہے اور انہی دونوں بندوں کے تھرو خان کو رگڑا لگے گا، بعد میں ان کو بھی لگے گا، بچیں گے وہ بھی نہیں، لیکن پہلے ان سے یہ تو اگلوایا جائے گا نا کہ خان نے واقعی جو ہے نا 190 ملین پاؤنڈ، روپے نہیں، 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کی، چوری کی ہے۔ یہ پوری ورلڈ ریکارڈ ہے پوری دنیا کا، اتنے بڑے پیمانے پہ کسی نے چوری نہیں کیا ہے، اور جو دوسروں کو چور چور ڈاکو ڈاکو کہتا تھا نا، وہ اتنا بڑا ڈاکو نکلا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی پکڑ، یہ اب اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ تو اس کے بعد جناب دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ کیا گیا ہے۔ ہاں دوسرے، یہ پہلی اب نام میں نے نہیں بتائے تھے، پہلی گواہ نیب کی ہوگی جناب پنکی پیرنی، وہ الگ ہو چکی ہے، وہ الگ رہ رہی ہے، وہ اپنے سابقہ شوہر کے پاس ہے، یا پتہ نہیں سابقہ بیٹوں میں سے کسی کے گھر میں ہے، یہاں سے جا چکی ہے، زمان پارک میں نہیں ہے۔ خان کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں؟ اکیلا اس وجہ سے ہو گیا نا کہ اب صرف اس کے پاس وہ رمل خسرا ہی رہ گیا، باقی پنکی پیرنی بھی اس کو چھوڑ گئی ہے، سب نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ کرپٹ آدمی کے ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا ہے، اس کو ایک نہ ایک دن اکیلا ہونا پڑتا ہے۔ تو ایک نمبر 1 پہ ایک گواہ بنی ہے جناب پنکی پیرنی، اور نمبر 2 پہ جس کو خان صاحب کے کبھی زندگی میں جھٹلا ہی نہیں سکتے ہیں، فردوس عاشق اعوان۔ یہ 2 گواہ ایسے گواہ ہیں کہ جن کو خان نہ نگل سکتا ہے نہ تھوک سکتا ہے، یہ خان کی حالت کی ہڈی بن گئے ہیں یہ 2 گواہ، اور یہی خان کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے، یہ 2 گواہ مل کے۔ تو یہ ایسے 2 گواہ ہیں کہ جس کو بندیال کا پچھلے بھی نہیں جھٹلا سکتے ہیں، پھر ریلیف دے نہ کیسے ریلیف دے گا، یا یہ بکاؤ جج ریلیف دے نہ کیسے دیں گے، نہیں دے سکیں گے۔
बंदयाल की भी छुट्टी होने वाली है, उसका भी थोड़ा सा टाइम रह गया है, इसलिए उसको नहीं निकाला जा रहा है ना, कि काजी फायज ईसा इस चीज़ के खिलाफ है। वो कहता है भाई रिटायर्ड होने के बाद ना इससे जो मर्जी पूछगछ करनी है, जिस तरह मर्जी करना है, चाहे मेरी तरफ से उल्टा लटका देना, लेकिन जब तक ये ड्यूटी पे मौजूद है ना, मैं इसके हक में नहीं हूँ कि इसको निकाला जाए, वरना ये कब का निकल चुका होता। तो वैसे इतना हमारी तो वो भी नहीं कर रहा है, ये गवर्नमेंट ही हमारी बुजदिल थी, ये इतना दलेर नहीं है शहबाज शरीफ। इसको अगर इस हद तक चलाया है ना तो नवाज शरीफ ने चलाया है, ये वरना ये खुद जो है ना बहुत बुजदिल आदमी है, दलेर नहीं है। तो 10 अगस्त के बाद देखिएगा कि जो हुकूमत आएगी ना वो कैसी दलेरियां दिखाएगी। उसी में ही फिर ये सारी यास्मीन राशिद वगैरह सब, इनके पासपोर्ट तो कैंसिल हो चुके हुए हैं सबके, और इनके नाम ECL में डाले जा चुके हैं। एक बात मैं और आज अपनी एजेंसियों से आज बात अपील करूंगा, खास तौर पे जनरल आसम मुनीर साहब से अपील करूंगा, सल्यूट करते हुए अपील करूंगा कि फौरी तौर पे साकब निसार का नाम, और ये बंदयाल जैसे रिटायर्ड हो तो इसका भी नाम जो है ना ECL में डाल दिया जाए, साकब निसार की फैमिली का नाम भी ECL में डाल दिया जाए, ये बाहर ना जा सकें, क्योंकि साकब निसार से हमने फंड निकलवाने हैं, वो डैम के नाम पे जो उसने पैसा खाया हुआ है ना वो वापस लेना है। वो हम सब का है, मैंने कितनी मरतबा दिए हैं, मेरे छोटे छोटे पोते पोतियों ने दिए हैं डैम फंड में पैसे, हम सब का पैसा है वो इसके बाप का पैसा तो नहीं है साकब निसार के जो जाके वहां पे इंग्लैंड में 10 मरले की कोठी खरीद ली है, मैनचेस्टर में सबसे महंगा इलाका है इंग्लैंड का, नहीं पता नहीं कौन सा, हाँ मैनचेस्टर ही था मेरा ख्याल है, वहां पे उसने 10 मरले की कोठी ली है, ट्रिपल स्टोरी, बेसमेंट भी और ऊपर डबल स्टोरियां भी, ट्रिपल स्टोरी कोठी खरीदी है। इससे अंदाजा करें ना कि उसकी औकात थी इतनी इतनी बड़ी कोठी खरीदने की। तो अब इंशाल्लाह सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इसी हाल में इसका नाम भी फौरी तौर पे डाल देना चाहिए, और इसके अलावा जो है ना इन जजों पे अब पक्का हाथ डाला जाए जो कि हमारे मुल्क के गद्दार हैं और आलमी ताकतों के वफादार हैं, और इमरान की पूरी निगरानी की जाए कि इसको मजीद सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए ताकि कोई भी इसको किसी एम्बेसी के अंदर ना ले जा सके। ये कोशिश पूरी करेगा किसी न किसी एम्बेसी में छुपने की, एम्बेसी के अंदर चला गया तो फिर समझो गया। तो बाकी जो है ना, अब आपसे एक ही अपील है कि खुदारा इस मुल्क का सोचें, अपने बच्चों का सोचें, अपने माँ बाप बहन भाइयों का सोचें, इसका पीछा छोड़ दें। ये गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। क्यों नहीं आप लोगों को अकल आ रही है? इसका पीछा छोड़ें अब, और मुल्क के वफादार बने, अपनी एजेंसियों के वफादार बने, अपने आर्मी चीफ का वफादार बने, और जो नई गवर्नमेंट आ रही है ना उसमें मेरी आप सबसे अपील है, यही अपील है, बाकियों को मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन खुदारा अगर मुल्क को तरक्की देनी है ना तो नवाज शरीफ को वापस ले आओ। चाइना ने भी यही डिमांड किया है, रूस ने भी यही डिमांड किया है कि चाइना चाइना और रूस ने कहा जी हम सारा कर्जा पाकिस्तान का अदा करने को तैयार हैं, नवाज शरीफ को वापस लाओ। तो आप करप्ट जज नहीं चाहते हैं ना, ये करप्ट जज नहीं चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आए, इसलिए तो वो आ नहीं रहा। उसको जहर का टीका लगाया गया था जिससे प्लेटें कम होती हैं और आखिर में दिल का अटैक होता है और बंदा मर जाता है। उसके साथ लाखों लोगों की दुआएं थी, अल्लाह की मदद थी, वो बच गया। यहाँ पे रहता है ना तो उसको मार दिया जाता है, जैसे भुट्टो को मार दिया गया था ना, ऐसे ही आलमी ताकतें इसको भी मरवा देती। तो अब दुआ पे के लिए आते हैं। रात के 3 बजने में 5 मिनट रहते हैं, यही तहज्जुद का टाइम होता है और यही कबूलियत का टाइम होता है। और इंशाअल्लाह दुआ करते हैं, आज पीर का दिन शुरू हो गया हुआ है तो अल्लाह बेहतर करेगा। मिल के दुआ करते हैं, जो भी नेक ख्वाहिश है वो दिल में रखें और हाथ खड़े करके आमीन आमीन बोलें। इंशाअल्लाह अल्लाह आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करेगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार वादा उला शरीक, या अल्लाह
ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کو IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ہمارا اسٹیٹ بینک عمران نیازی نے IMF کے حوالے کر دیا ہوا، اس کو واپس لینے میں ہماری غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانے میں غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ جلد سے جلد سی پیک کمپلیٹ ہونے میں غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ سید عاصم منیر صاحب اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور سید عاصم منیر صاحب اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ہمارے ISI کے چیف جنرل ندیم صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما۔ ISI میں جتنے بھی ہمارے افسران ہیں، بچے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ان سب کو دشمنوں سے محفوظ فرما، اور دشمنوں کو ان کے سامنے دشمنوں کی پہچان کروانے میں غیب سے مدد فرما ہماری اس ایجنسی کی۔ اور یا اللہ ہمارے FIA کے جوانوں کو بھی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، ISI کے جوانوں کی، افسران کی، جوانوں کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ FIA میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اسی طرح چیئرمین نیب اور نیب میں جتنے بھی لوگ ایماندار لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کی فیملیوں کو اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ اینٹی کرپشن کے انچارج سمیت جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، یا اللہ ان سب کو یا اللہ جو ایمانداری کے ساتھ ملک کے وفادار ہیں ان سب کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ خصوصاً یا باری تعالیٰ ہمارے آرمی کے جوانوں کی کوئی حفاظت فرما، FIA کے جوانوں کی حفاظت فرما، اور اینٹی کرپشن کے جوانوں کی حفاظت فرما، نیب کے جوانوں کی حفاظت فرما، ISI کے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے فوجی ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے افسران کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ پاکستان میں دھماکے کر رہے ہیں ان سب کو اپنے انجام تک پہنچانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ یہ جتنے بھی لوگ یا اللہ چھپ کے ہماری آرمی کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ اور یا اللہ جو کرپٹ جج ہے، چاہے سپریم کورٹ میں ہے، چاہے ہائی کورٹ میں ہے، چاہے سیشن کورٹ میں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان کو ان کے بچوں سمیت، ان کے بیوی بچوں سمیت، ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو نیک جج ہیں، ایماندار جج ہیں، ایماندار وکیل ہیں، یا اللہ ان سب کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، ان سب نیک وکیلوں کو، ایماندار وکیلوں کو جج بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بکاؤ وکیل ہیں، غدار وکیل ہیں، یا اللہ ان کو بھی ان کے بچوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ جو ملک کے وفادار ہیں ان کو عزت عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ہمارے جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جن بچیوں نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا، میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، وہ میری بیٹیاں ہیں، میری بچیاں ہیں، یا اللہ ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو اچھی، ایماندار، وفادار اور
لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما، ان کے فرما بردار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ یا اللہ اس وقت پریشان حال ہیں، ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان سب کی مشکلیں آسان فرما، ان سب کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہم سب کے اوپر کرم فرما، رحم فرما، ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ملک کا وفادار بنا، ہم سب کو جو ملک کے غدار ہیں چاہے عوام میں سے بھی ہیں یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جو نیک لوگ ہیں ان کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو کرپٹ لوگ ہیں یا اللہ جو جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان سب کو تباہ و برباد فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے اس صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہمارے ملک کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور آسانیاں پیدا فرما، شادیاں کروانے میں آسانیاں پیدا فرما، جو بچے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، سی پیک کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔